بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج ان شاء اللہ تعالی ہم اپنا لیکچر نمبر 39 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے یثرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے والی چند باسعادت نیک ہستیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد مبارک۔ ان دو ٹاپکس کو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے اس لیے کور کروانا چاہ رہی ہوں اسراء والمعراج میں داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ یہ جو دو واقعات ہیں جو میرا آج کا ٹاپک ہے یہ 11 نبوی کو پیش آئے ہیں، اور ان کو سمجھ کے ان کو کور کر لینے کے بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ واقعہ اسراء والمعراج میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر آج ہمارے وقت میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے شروع کر دیں، یعنی ہم اس کو شروع کر دیں تو ہم اس کو شروع کر لیں گے اس ٹاپک کو، ادروائز پھر نیکسٹ لیکچر میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو شروع کریں گے اور کوشش کریں گے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں بإذن اللہ تعالیٰ۔ ارادہ میرا یہی تھا کہ اسراء والمعراج کو شروع کریں گے، لیکن کیونکہ 11 نبوی میں یہ دو بہت خاص معاملات ہوئے تھے، خاص انسیڈنٹس ہیں، تو ان کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا اور اس میں سے بھی بہت کچھ سمجھنا سیکھنا ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے والدین کے حق میں، ہماری نسلوں کے لیے، سب کے لیے اللہ پاک اس کو زیادہ راہ بنائے۔ ہماری کوئی خطا ہو، شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سے بہتری اور خیر نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بہت خاص بات ہے، جو کہ ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے یثرب سے کچھ بہت خاص لوگ، نہایت عزت والے لوگ اور نہایت شرف والے لوگ، اور یوں کہہ لیجیے کہ نہایت نیک بخت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں پیش ہوئے، اور کس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی ملاقات کی، کیا واقعہ ہوا، کس طرح ہوا، اس واقعے میں ہم داخل ہوں گے تو یقین کیجیے کہ دل جھوم جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا کہتا ہے، خصوصی طور پہ حبیب اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو قرار عطا کیا، اتنے مصائب، اتنی پرآشوب جو اذیتیں تھیں ان سے گزرنے کے بعد ہم نے سب پیچھے پڑھا ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں الحمدللہ، کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں 3 سال محصوری کا وقت دیکھا، پھر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عام الحزن کا وقت آیا، یعنی ایک رفیق ہم غم گزار رفیقہ حیات اس دنیا سے تشریف لے گئیں، ایک شفیق چچا جو کہ ایک بہت بڑی پشت پناہی کا سبب تھے، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اپنے لوگوں نے کس طرح سے انہیں تنہا کر دیا، اور قوم نے ان کو کس طرح سے دھتکار دیا، ان کے قتل کے لیے جو ہے وہ سب کے تلواریں جو تھیں وہ ننگی ہو چکی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دردناک وحشیانہ سلوک کیا، ہم نے وہ سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب اللہ پاک نے بہت ساری آزمائشیں جب پوری ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی تمام یعنی آزمائشوں میں اللہ پاک کو اپنا 100% دے دیتا ہے، تو پھر اللہ کی یہ ایک سنت ہے کہ پھر حالات جو ہوتے ہیں نا وہ کسی فیصلہ کن موڑ پر آ جاتے ہیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کون سی خیر اور کون سی بھلائیوں کے لیے دھارا ہی موڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ہوا کہ کچھ سعادت مند حضرات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لے آئے۔ خزرج سے ان کا تعلق تھا، یعنی قبیلہ خزرج یثرب کے رہنے والے تھے۔ بہت ہی یعنی تاریخ ساز واقعہ ہے، ایمان افروز حالات و واقعات ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل یثرب کو بھیجا، جو ان کی نصرت اور ان کی یعنی حمایت کا ایک ذریعہ بنے، اور دین حنیف کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور پھر مدینہ میں جو انقلابی راہیں ہموار ہوئیں وہ کس طرح سے ہموار ہوئیں۔ یہی وہ خاص لوگ تھے جن کے اخلاص و احترام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظت اور مدافعت کا یقین پیدا کیا، اور ہر طرح کا، ہر قسم کا انہوں نے ایثار و تعاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ انہوں نے اس دعوت کو مدینے میں بھی پھیلایا، اور اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت و مدافعت میں پیش کیا۔
سارے تقاضوں کو پورا کیا، اخلاص کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اتنی لازوال قربانیاں ان کی اور اتنی لازوال ان کی خدمات ہیں کہ سبحان اللہ العظیم. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کون نیک لوگ تھے، وہ کون نیک روحیں تھیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی اپنی کچھ، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بیان کیا کہ کچھ اپنی تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ امت کے دینی اور سیاسی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت اعلیٰ پائے کے نا مدبر اور منتظم بھی تھے. بہت ڈسپلنری مینر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام کیا کرتے تھے. مشرکین جو مکہ کے جو یہ تمام یہ سرداران تھے، مشرکین تھے، یہ لوگ جتنے بھی تھے، یہ فتور و فساد کے یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ منبع تھے. ان کے فتور و فساد کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دعوت دین کے سلسلے میں نا بہت حکمت عملی سے کام لینے لگ گئے، اور آنے والے جو وفود ہوتے تھے ان سے اس طرح مذاکرات کرتے تھے کہ یعنی بہت ہی میٹھے اور مقدس بول بولتے تھے. اور وہ ظاہری بات ہے وہ میٹھے اور مقدس بول جو تھے وہ قرآن کے تھے، وہ سامنے والے کے دل میں فوراً گھر کر جاتے تھے. تو یہ جو یثربی لوگ تھے نا، یہ یثربی حضرات جو تھے، یہ خدمت والا میں جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس ٹائم پر حج کا موسم تھا، 11 نبوی حج کا موسم تھا. تو یہ لوگ جو تھے یہ منی کے قریب عقبہ کے مقام پر یہ لوگ موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے. تو ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آمنا سامنا ہو گیا. اور یہ آمنا سامنا آپ اس طرح سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملاقات کو بہت مفید بنایا، خود کے لیے بھی اور اپنے مشن کے لیے بھی، اللہ کے دین کے لیے، مشن کے لیے، یعنی اپنی حفاظت و معاونت کے معاملے میں بھی اور اللہ کے دین کی حفاظت و معاونت کے معاملے میں بھی. یعنی اس طرز عمل سے حکمت، دانش مندی اور رازداری سے کام لینے کی اہمیت کا سبق ملتا ہے ہمیں کہ کتنے اچھے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کے ساتھ، بہت دانش مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان لوگوں سے ملاقات کی تھی. میں آپ کو ابھی وہ سارا واقعہ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہوا تھا، کیا ہوا تھا. یہ یثرب سے تقریباً 6 افراد تھے جن کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں کہ قبیلہ خزرج سے ان سب کا تعلق تھا، اور یہ اسد بن زرارہ جو کہ قبیلہ بنی نجار سے تھے، عوف بن حارث بن رفاعہ ابن افرا یہ بھی قبیلہ بنی نجار سے تھے، رافع بن مالک بن اجلان یہ قبیلہ بنی زریق سے تھے، قطبہ بن عامر بن حدیدہ یہ قبیلہ بنی سلمہ سے تھے، اور عقبہ بن عامر بن نابی یہ قبیلہ بنی حرام بن کعب سے تھے، اور حارث بن عبداللہ بن ریاب یہ قبیلہ بنی عبید بن غنم سے تھے. یعنی جو ان کا جو سب سے بڑا جو ایک ٹرائب تھا وہ قبیلہ خزرج تھا، اور یہ خزرج کی یہ ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں. ٹھیک ہے، یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود جو مدینہ میں رہا کرتے تھے ان سے آلریڈی انہوں نے یہ باتیں سن رکھی تھیں کہ ہم جو ہیں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اللہ ایک نبی کو بھیجنے والے ہیں، وہ بہت جلدی ظاہر ہو جائیں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کی معیت میں ہم تمہیں بالکل جس طرح پرانی قوم عاد اور ارم جیسے تباہ ہو گئی تھیں، جیسے قتل کی گئی تھیں، اس طرح سے ہم تمہیں بھی نیست و نابود کر دیں گے. یعنی ان کے ذہنوں میں، ان کے کانوں میں ایک آنے والے نبی کے بارے میں ایک فاؤنڈیشن آلریڈی تیار تھی. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ دریافت کیا کہ آپ لوگ کون ہیں. انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت مبارک تھی ہی کہ مکہ میں جو حج کا موسم ہوتا تھا آپ مختلف ڈیروں پہ جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، آپ مختلف لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی قبیلے سے بھی. تو اسی طرح ان کو جب پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال پوچھے. تو جب انہوں نے بتایا کہ ہم یہود کے حلیف ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کر لیتے ہیں. وہ لوگ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، قرآن کی تلاوت فرمائی. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا یہود پر ہمیں سبقت لے جانی ہے، ہم یہود کو سبقت نہیں لے جانے دیں گے خود پر. اس کے بعد انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرما لیا اور مسلمان ہو گئے.
اس کا ایک اور یہ پس منظر بھی ہے کہ یہ لوگ چونکہ ایک بہت بڑی جنگ جس کو آپ جانتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ جنگ بواس تھی، جنگ بواس ہو چکی تھی، اور اس جنگ بواس میں ان لوگوں کے جو بڑے بڑے سرداران تھے وہ قتل ہو چکے تھے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی اب اس طرح کی کوئی راہ نہیں بچی تھی، کوئی ان لوگوں کے پاس ایسا ہموار راستہ موجود نہیں تھا جس سے کہ ان کو کوئی قائدانہ لیڈرشپ ملتی، اور پھر ان کی قوم اتنے زخم کھا چکی تھی کہ چور چور ہو گئے تھے، یعنی سرداران تو ان کے جو تھے وہ ختم ہو ہی چکے تھے، جو ان کے جو باقی جو لوگ تھے نا وہ بھی تتر بتر ہو چکے تھے، یعنی ان کا جو شرازہ تھا نا وہ بکھرا ہوا تھا، ان کی جمعیت جو تھی وہ منتشر ہو چکی ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگ بواس تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے مقدم کر رکھا تھا یہ معاملہ، یعنی چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کی جمعیت منتشر ہو چکی ہوئی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کیے جا چکے تھے اور باقی لوگ زخموں سے چور تھے، اس لحاظ سے اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسی لیے مقدم کیا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بواس ایک جگہ کا نام ہے، بعض نے قلعے کا نام بتایا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر بنو قریظہ کے قریب ایک زرعی زمین تھی، یہاں اوس اور خزرج کے درمیان شدید جنگ ہوئی جس میں فریقین کے بہت سے افراد مارے گئے، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، بعض نے یہ مدت کم و بیش بھی بتائی ہے، مطلب اس میں مختلف آراء ہیں۔ میں آپ کے سامنے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں بتا رہی ہوں، انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ بیان کیا اپنی فتح الباری میں۔ تو اس جنگ میں وہ تمام متکبر سردار مارے گئے تھے جو کسی کے ماتحت نہیں رہ سکتے تھے، نہ ان کے قبول اسلام کی کوئی امید بھی کی جا سکتی تھی، لیکن وہ سب اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا، وہ سب ختم ہو گئے، لیکن اس ٹائپ کے جو سرداران تھے نا ان میں سے بس ایک سردار عبداللہ بن ابی بچ گیا تھا، وہ مدینہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے جو حالات و واقعات ہوں گے انشاءاللہ جب مدینہ کا چیپٹر کھلے گا اللہ کے حکم سے تو باذن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ بہت بڑا منافق تھا، سردار تھا، پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھا، اور اس نے کتنا ٹف ٹائم دیا اور اس نے کتنی منافقتیں کی، کیا کیا چیلنجز تھے، قرآن میں اس کا کس طرح تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی کہانی، آگے کی باتیں انشاءاللہ ہم اس میں داخل ہوں گے ان لیکچرز میں، تو پھر ہم وہاں پہ ان باتوں کو ذکر کریں گے۔ تو پورا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ان کے ساتھ جنگ بواس ہو چکی تھی، یہ پہلے ہی غمزدہ تھے، پھر یہود کی طرف سے ان کو مستقل اس قسم کی دھمکیاں ملا کرتی تھیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی، اور ان کے ذہنوں میں یہ باتیں اس انداز میں جب آلریڈی فاؤنڈیشن ایک بنی ہوئی تھی تو پھر سبحان اللہ العظیم انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور یہ پہلا قافلہ خیر تھا جس میں شامل خوش نصیب افراد نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اپنی قوم کو بھی اسلام کے سائے رحمت میں لانے کی بھرپور جد و جہد کریں گے۔ یہ ایسے نیک بخت لوگ تھے، ایسی نیک سعادت مند روحیں تھیں یہ کہ سبحان اللہ العظیم، انہوں نے دین اسلام سے کامل وفاداری کا ثبوت دیا، وہ مدینہ پہنچتے ہی دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کے لیے سرگرم عمل ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بھی دعوت دی، اپنے عزیز و قارب کو بھی دی، اپنے جملہ دوست احباب کے سامنے بھی بیان کیا حق کو اور پیغام پہنچایا ان تک بھی، اور اس مقدس دعوت کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ مدینہ کے گھر گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اور اسلام کا چرچا پھیل گیا۔ سبحان اللہ، یقیناً جب اللہ چاہتا ہے قوموں کی تاریخ میں کوئی فیض رسانی ہو تو پھر ایسے ہی فیصلہ کن انقلابی موڑ آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ملاقات کوئی ایسی کوئی بظاہر اتفاقاً ہوئی ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حسب عادت جو ان کی جو عادت مبارکہ تھی اس کے تحت یوں تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ 5 6 7 افراد ان کو نظر آ گئے، بظاہر لگ رہا ہے یہ اتفاق ہے، لیکن در حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا جو ارادہ تھا نا وہ کار فرما تھا، یعنی اللہ کی اپنی تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک نیا چشمہ جاری خیر ہو جائے، یعنی ایک نیا چشمہ خیر جاری ہو جائے، تو بس یہی ہوا کہ یہ چشمہ خیر تھا، یہ ایسی انقلابی قوت سے جاری ہوا کہ سبحان اللہ العظیم، ایک لمحہ لگا پھر یہ بت پرستوں کو اور ان جنگ و جدال کرنے والوں کو اس لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک لمحہ لگا، اور شان ہے میرے رب کی کہ تاریخ کا ایسا انقلابی موڑ تھا، اتنا اہم موڑ تھا کہ اس میں جو
جو رفتار تھی نا اندھیروں کی وہ بالکل بدل گئی. اندھیروں سے نکل کر انسانیت اور انسانوں کی زندگیاں جو تھیں وہ ہدایت کے اجالوں کی طرف تیز گام ہو رہی تھیں. سبحان اللہ العظیم. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں یہ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے، اور یہ چند لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں حج بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، اور اس طرح سے متعصب بھی تھے. ظاہر سی بات ہے اوس اور خزرج اب جب تک دین پر نہیں تھے، جب تک اسلام کی روشنی سے منور نہیں ہوئے تھے ان کے چہرے، ان کے دل، ان کی روحیں، تب تک وہ لوگ متعصب بھی تھے. ان کے اندر ایک تعصب بھی موجود تھا اپنی ذات برادری کا، اور اپنے قبائل کے اوپر ان کا ناز، ان کا غرور اور تکبر اور وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. اور پھر بت پرست بھی تھے، کھلم کھلی بت پرستی کیا کرتے تھے. اب یہ وقت آ گیا کہ وہ کھلم کھلا اسلام کی حقانیت و دعوت کے لمبردار بن گئے، حق کے فدائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن گئے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان ہے. یہ اتفاقاً نہیں ہوا تھا. یہ اللہ کی پوری پیچھے ایک پلاننگ تھی، ایک حکمت تھی جس کے تحت یہ پورا پیچھے ایک منظرنامہ چل رہا تھا. وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ان کے قلوب کے ساتھ ان کے چہرے بھی نور حق سے جگمگا رہے تھے. ان کی تو کائے ہی پلٹ چکی تھی. سبحان اللہ. وہ فتور و فساد کے عقیدوں سے بالکل انہوں نے توبہ کی، وہ تائب ہوئے، اور پھر ایک نئے روشن عقیدے کے حامل بن کر وہ مدینہ واپس گئے، یعنی یثرب واپس گئے. اس وقت اس علاقے کا نام یثرب تھا. مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کا نام رکھا گیا مدینۃ المنورہ. اس سے پہلے وہ یثرب تھا. تو جب وہ لوگ یثرب پہنچے تو ان کے روشن عقیدے تھے، اور انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک زرخیز میدان فراہم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور بیچارے جو ناتمام مظلوم مسلمان تھے، ٹھوکریں کھا رہے تھے، ایذا مل رہا تھا، ان کو دشواریوں کا سامنا تھا، پورا شوب آزمائشیں تھیں ان کے سامنے، وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ اچانک سے بدل گیا وہ دور، اور ان کو ایک محفوظ پناہ گاہ مل گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت، اتنا روح فرسا یہ تمام معاملات کا جو یوں سمجھ لیجئے کہ رخ موڑا، وہ دل خوش ہو جاتا ہے پڑھ کے. مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسلام کو مضبوط قوت والا ایسا شیر دل لشکر میسر آیا. اللہ پاک نے ایسا شیر دل لشکر ان کو عطا فرمایا کہ جو حق اور باطل کو، یعنی اب حق اور باطل جب ٹکرائے گا تو جتنے سابق ایام میں نقصان ہوئے تھے نا مسلمانوں کے، وہ ان کی اب تلافی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اللہ نے اب وہ گراؤنڈ بنائے ہیں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بہتر انجام ہے نا وہ متقین کے لیے ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ جو مکہ معظمہ ہے اس میں سے تو بہتری، خیر، بھلائی کوئی قافلہ نہیں نکلا. لیکن یہ جو یثرب سے جو یہ قافلہ آیا تھا نا، یہ جو ہراول دستہ آیا تھا، یہ اب انسانی فلاح کے لیے منتخب فرما لیا گیا تھا. اب یہ ہدایت پا چکے تھے، اور اب یہ روشنی میں تیرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے بھلائیاں سمیٹیں گے اپنے لیے، اور جب مدینہ لوٹیں گے تو اپنے لوگوں کو بھی اس خیر اور نور ہدایت کے سفیر کبیر نظر آئیں گے. اب یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھے گا. یہ خزرج کے بہت نیک اور مسلمان اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، اور نوجوان تھے، یعنی بہت بزرگ اور بوڑھے لوگ نہیں تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اقلیتی جماعت کے طور پر آئے تھے، کم لوگ تھے، کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے. لیکن ان لوگوں نے جب دعوت اسلام قبول کی تو پھر بہت مخلص مبلغ تو بن گئے، لیکن سر دست انہوں نے مدینہ منورہ، یعنی انہوں نے مدینہ میں جو ان کے جو قبائل تھے نا ان سے مشورہ کیے بغیر کوئی معاہدہ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ ہاں ہم آپ کو جو ہے بلا لیں گے اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے بیعت کر لیتے ہیں. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. ان کے دل کو نا وہ ایمان جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر پیوست کر دیا، ان کی روحوں کو اللہ نے منور کر دیا. ابھی وہ لوگ بیعت نہیں کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں ہم آپ کو تحفظ دیں گے اور ہم آپ کو سنبھالیں گے وغیرہ. یہ سب کچھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم جائیں گے بیعت کے موضوع پہ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پر پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کروں گی کہ بیعت کی حقیقت کیا تھی، اہمیت کیا تھی، مقاصد کیا تھے، اور اس کی جو حکمتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر بات کریں گے اللہ کے حکم سے. فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ پہلا جو تھا یہ یثرب سے یہ 6 افراد پر مشتمل تقریباً یہ قافلہ تھا، ایک وفد تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک ڈالی، ان کے دل کو تسکین پہنچائی، ان کے دل کو جو ہے وہ ایک قرار ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین پیش کیا، انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا. تو بہت باسعادت روحیں تھیں، نیک روحیں تھیں. نہایت جوش و خروش سے انہوں نے قرآن کو سنا، نہایت جوش و خروش سے انہوں نے اسلامی احکام کی برکت اور حکمتیں سمیٹی، اور پھر دعوت حق لے کر
ان کے دل اتنے گرم آ گئے کہ یہ اپنے لوگوں میں بھی گیا، پورے یثرب میں اسلام کا چرچا ہو گیا، دور دور تک قبول حق کی فضا پیدا ہو گئی، پورے یثرب میں کوئی ایسا نفس باقی نہیں رہا جسے اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ یعنی دنیا میں ہر جگہ اور ہر زمانے کے مسلمانوں کا اصلی فرض بھی دیکھیں یہی ہے کہ وہ خود بھی سچے عملی مسلمان بنیں اور دوسروں کو بھی رجوع اللہ کی دعوت دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لوگوں نے اتنی جانفشانی کے ساتھ یہ تمام کام کیے۔ یہ حضرات جن کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو دار اسلام میں داخل ہونے والے پہلے یثرب کے وہ باسعادت نیک مبارک لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں ذکر ہو گیا۔ الحمدللہ یہ واقعہ جو ہے یہ 11 نبوی کو پیش آیا تھا حج کے موقع پر، اور 11 شوال کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک بھی ہوا تھا۔ تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ 11 نبوی کو ہوا تھا، لیکن جو آپ کی رخصتی ہوئی تھی، یعنی آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تشریف لائیں تھیں، امہات المومنین میں تیسری ماں ہیں ہماری والدہ، ہماری ماں، پوری امت کی ماں، وہ جب تشریف لائیں تھیں تو وہ ہجرت کا پہلا سال تھا، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 11 نبوی چل رہا، تو ہجرت میں ابھی 2-3 سال باقی ہیں۔ تو حرم میں جو آپ تشریف لائیں باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوتے ہوئے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ مدینہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بہت خاص، ان بہت ہی محترم، بہت ہی یعنی دل عزیز اور بہت ہی یوں کہہ لیجیے کہ محبوب ترین رفیقہ حیات ہیں، ہماری والدہ ہیں، ہماری امت کی ماں ہیں۔ ان کا میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا رکھنا چاہوں گی، ان کے مناقبات، ان کی فضائل، ان کی برکات، اس کے متعلق بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو سلسلہ نسب ہے یہ 8ویں پشت پہ مرہ بن کعب پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، اور جو نکاح کے معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے شادی سے پہلے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی ہو۔ میں نے فرشتے کو دیکھا کہ وہ تمہیں عمدہ ریشم کے کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے فرشتے سے کہا کہ کپڑا ہٹاؤ، اس نے ہٹایا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا اللہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو وہ اسے پورا فرمائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں 3 مرتبہ خواب میں دکھائے جانے کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی۔ صحیح بخاری میں 2 دفعہ دکھائی جانے کا ذکر آتا ہے، اور صحیح مسلم میں 3 مرتبہ دکھائی جانے کا یعنی کہ ذکر ملتا ہے۔ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، جو ان کی برکات ہیں، ان کے جو مناقبات ہیں، ان کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے کہ جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ یہ سرید جو ہے یہ کھانا ہوا کرتا تھا عرب میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید سے ان کو جو ہے تعبیر کی، ان کو تشبیہ دی کہ جیسے سرید کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ام المومنین جناب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار، روزے دار، تہجد گزار تھیں۔ آپ کا نام عائشہ، آپ کے جو القابات ہیں ان میں صدیقہ، حمیرہ اور حبیب اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، تو محبوب ترین شریک حیات یوں کہہ لیجئے کہ ان کو یہ لقب بھی حاصل ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں رخصتی کے بعد جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے جو ان کے جو ارد گرد جو حجرے بنے ہوئے تھے، اسی حجرے میں آپ نے قیام فرمایا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہیں وہ اپنے آخری ایام میں، اپنی بیماری کے ایام میں بھی آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہیں پر ہی آپ مدفن ہیں۔ یہی حجرہ ازواج مطہرات کے مستقل گھر تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی بھر مسجد کے اسی حجرے میں مقیم رہیں، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ تھا وہ سب سے پہلے نور اسلام سے فیض یاب ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمان ماں باپ کی گود میں آپ نے آنکھیں کھولیں۔ بہت صاحب جمال تھیں، سرخ سفید رنگ تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب حمیرہ رکھا۔ حمیرہ احمر سے ہے، یعنی احمر کی جو مؤنث ہوتی ہے، احمر سرخ کو کہتے ہیں، لال کو کہتے ہیں، ریڈ کو کہتے ہیں، اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حمیرہ۔ تو حمیرہ آپ کا لقب جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا۔ آپ نہایت حسن نیت اور پاک دامنی کا، پاک باطنی کا پیکر تھیں، اور آپ کی فضیلت اور مناقبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر مسلمان ایک خانہ دار خاتون آپ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا کر چلے تو یقیناً اس کے گھر کی مکمل نگہداشت ہو سکتی ہے۔ اپنے ماحول کو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ایک مثالی صورت دینے کی، یعنی ایک پوری صحیح کر سکتی ہے۔ آپ جو سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ان کی ہدایات کو اور آپ کے اسوہ کو اختیار کرتے ہوئے جو اصل مثالی صورت دینے کی جو تگودو ہے نا ایک عورت کی، وہ آرام سے پائے تکمیل کو پہنچ سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بھی بہت بڑا امتیاز حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایام علت میں تھے، یعنی بیمار تھے، علیل تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے حجرے میں آرام فرمایا، وہیں قیام فرمایا، اور انہی کی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال بھی فرمایا تھا۔ حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو علمی کمالات ہیں ان کی تفاصیل بے حد ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی احادیث کی جو کل تعداد ہے وہ 2210 ہے۔ ان میں سے 1297 احادیث جو ہیں وہ صحیحین میں شامل ہیں، یعنی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہیں۔ ان میں سے 174 جو ہیں وہ متفقاً علیہ ہیں، یعنی دونوں میں موجود ہیں، متفقاً علیہ ہیں، اور بخاری میں 54 ہیں اور مسلم میں 99 آئی ہیں، ایک بڑی تعداد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی بھی علمی مشکل آئی، ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بارے میں علم پایا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی ہماری جو امہات المومنین میں جو ہماری ماں ہیں جناب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو علم الفرائض میں، وراثت کے مسائل میں ان کو بہت سمجھ حاصل تھی، بہت ان کو عبور حاصل تھا، ملکہ حاصل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن، حدیث، فقہ، شعر، عرب کی تاریخ، انساب، اس پر ایک سند اعلیٰ سمجھی جاتی تھیں، اور قرآن کا علم ہو، فرائض کا علم ہو، حلال و حرام کا علم ہو، ان تمام میں یعنی آپ سے زیادہ کوئی عالم نہیں پایا گیا، آپ سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا اس موجودہ وقت میں اور مدینہ میں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سینکڑوں اشعار اور قصائد کی بھی جو تھیں وہ حافظہ تھیں، یعنی یاد تھے آپ کو حفظ تھے وہ سینکڑوں اشعار اور قصائد، یعنی آپ کا حافظہ اتنا بہترین تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ اور امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو تمام ازواج مطہرات بلکہ تمام عورتوں کے علم کے ساتھ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہے وہ بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور امام حزم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 7 صحابہ کرام میں کیا ہے جن کے فتاویٰ عہد صحابہ میں سب سے زیادہ چلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امت میں تمام عورتوں سے زیادہ عالم تھیں، اور بہت خوبصورت شان والی تھیں، دانشگاہ تھیں، تمام مسلمانوں کے لیے ان کی ذات مبارکہ ایک دانشگاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ تمام مسلمان خواتین کے لیے تمام صحابہ کرام نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، مسلمان خواتین نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، ان سب کے لیے وہ ایک بہت بڑی یعنی علمی درسگاہ تھیں۔ اور ازواج مطہرات کا یہ علمی اور فکری فیضان جو ہے خواتین اسلام کی فکر و بیداری کی صورت میں اب بھی موجود ہے، یعنی جتنی بھی ہماری امہات المومنین ہیں تمام کا کردار، تمام کا جو اسوہ ہے، تمام
تمام کی حیات طیبہ، ان کی پاک دامنی، ان کی فرما برداری، ان کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانثاریاں، اخلاص، محبت، وفا شعاری، خدمات، وہ تمام اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہیں. سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں بہت. ہماری ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصیح البلیغ زبان بولا کرتی تھیں اور خطابت میں بہت منفرد مقام کی حامل تھیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ کلام فرمایا کرتی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے علم اتنا زیادہ جب ان کے پاس اتنا وافر تھا اور اتنی بہترین آپ معلمہ تھیں کہ آپ سے کئی جو صحابہ تھے وہ آپ کے شاگرد تھے، آپ کے تلاميذ تھے وہ. تو سبحان اللہ، پھر آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر یعنی اوج کمال پر تھیں آپ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. نہایت جو آپ کا جو زہد تھا، آپ کی جو انسانی ہمدردی تھی، عبادت گزاری تھی، اور جو آپ کے اندر جو ایک زہد تھا، قناعت تھا، وہ بہت زیادہ تھا آپ کی طبیعت کے اندر. اور آپ اوصاف حمیدہ اور اخلاق عالیہ کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کی عقیدت مندی کا ایک مظہر بنی رہی ہمیشہ ساری زندگی. اور جو کچھ بھی آپ کو یعنی عطا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں جب آپ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کو نصیب ہوئی بحیثیت زوجہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیضان سے آپ کو بہت مستفید فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خصوصی توجہ فرما کر ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خداداد قابلیتیں تھیں ان کو جلا بخشی، بہت جلا بخشی ان کو، یعنی خصوصی توجہ فرمائی، خصوصی آپ کی طرف توجہ رکھی، آپ کی تربیت میں، آپ کی تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دھیان دیا خصوصی طور پر. اور عورتوں کے بارے میں دین کے اکثر مسائل امت نے صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے ہیں. سبحان اللہ، آپ ایک عالمہ کی حیثیت بھی رکھتی تھیں، آپ ایک پورا ایک انسٹیٹیوٹ تھیں. آپ سے مدینہ منورہ میں نہایت وقار کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی، خاموشی سے اپنا وقت گزارا، دین کی اشاعت و تبلیغ میں آپ مصروف رہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے لوگوں کو صحبت عطا کی، تربیت عطا کی. اس میں مرد بھی موجود تھے اور خواتین بھی تھے، یعنی صحابہ کرام بھی تھے، صحابیات بھی تھیں. اور یہی نہیں، آج بھی اس دور جدید میں بھی، اور انشاءاللہ آنے والی تمام جتنی بھی مسلمان بچیاں ہیں، جتنی مسلمان بہنیں ہیں، تمام کے لیے بھی آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زندگی ہے وہ ایک بہترین نمونہ تقلید ہے. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک کو 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہی آپ جو ہیں فوت ہوئی تھیں، آپ کا انتقال وہیں ہوا تھا، اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہی آپ کو دفن کیا گیا. تو اسوہ کو اپناتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو مثالی گھر بنا سکتے ہیں، اور مثالی گھر سے مراد ایک مثالی اسلامی گھر بنا سکتے ہیں، جہاں پر اسلام ہو، جہاں پر دین ہو، جہاں پر تربیت ہو، جہاں پر تعلیم ہو، اور جہاں پر کچھ یعنی شعار ہوں، کچھ ایسے آپ کے یعنی آپ کے گھر میں کچھ اس طرح کے آپ نے کچھ سیٹ کیے ہوئے ہوں، کچھ ایسے آپ نے اپنے گھر کے اندر کچھ بنائے ہوں، اصول بنائے ہوں، وہ آپ امہات المومنین کی زندگی سے لے سکتے ہیں. وہ سیٹ کرنے کے بعد، یعنی وہ رولز وہ ریگولیشنز آپ سیٹ کرنے کے بعد، یا ان کے اسوہ سے جو اچھی خوبصورت چیزیں وہ لینے کے بعد، ایک ڈسپلنری مینر میں آپ بچوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتی ہیں، آپ خود کی بھی اچھی تربیت کر سکتی ہیں، آپ اپنے گھر کو بھی خوبصورت بنا سکتی ہیں، آپ اپنے گھر کے ماحول میں ایک بہت پیاری سی، ایک اچھی سی، خوبصورت سی ایک فضا پیدا کر سکتی ہیں، اور دینی علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکتی ہیں، اور ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد پیغام امت تک بھی پہنچا سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں یہ خواتین، ہم جیسی خواتین تھیں، بے شک وہ بہت اعلیٰ خواتین تھیں. ہم جیسی سے مراد یہ کہ بشری تھیں نا، ہم جیسی ہی بشر تھیں، ہم سے بہت افضل تھیں، بہت اعلیٰ تھیں، لیکن ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. ہم ان کو امیٹیٹ تو کر سکتے ہیں، امیٹیشن تو بن سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں. بس یہ کوشش ہے جو ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے. ہم ان کے زہد و تقویٰ کو چھو نہیں سکتے، ان کی قناعت پسندی کو، ان کی انسانی ہمدردی کو، ان کی خدمت خلق کی جو ان کے اندر جو نہریں بہہ رہی تھیں، جو چشمے پھوٹ رہے تھے، ہم ان کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے، لیکن کسی حد تک ہم انہیں کاپی کر سکتے ہیں، کسی حد تک ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، اپنی تربیت کر سکتے ہیں. کسی ایک پہلو پر بھی اگر غور کریں گے تو ہماری تربیت ہو جائے گی، ہم سنور جائیں گے، ہم نکھر جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ازواج جو ہماری امہات المومنین ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے اوصاف حمیدہ سے، ان کے اخلاق عالیہ سے،
ان کی عبادت گزاری سے، ان کی قناعت سے، ان کے زہد سے، ان کی دینی اور دنیاوی جو ان کی خدمات تھیں، اور ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک میں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ یہی ذکر کرنا تھا کہ کس طریقے سے 11/9 کو یہ 2 خوبصورت واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جو واقعہ اسراء والمعراج ہے اس کے بارے میں ذکر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہماری ہر شارٹ کمنگ سے درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔